مایوسی پھیل رہی ہے یا پھیلائی جا رہی ہے، جس میں یہ الفاظ تک استعمال کیے جاتے ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ۔ مین سٹریم میڈیا پر جھوٹے سروس شیئر کیے جاتے ہیں، نظام کی خرابیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ اگر پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے تو یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ ذمہ داری اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ہر ریاست کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے نیشنلزم سے۔ ریاست ماں جیسا سلوک کرتی ہے، اپنے بچوں سے لڑتی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ آج کل اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں یا کوئی نیوز وغیرہ پڑھ رہے ہو تو آپ کو ایک خاص طرح کا کنٹینٹ نظر آئے گا جس میں پاکستان سے بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہم پاکستان سے مایوس ہیں۔ سوال اٹھایا جا رہا ہوگا کہ یہ ملک ہی کیوں بنایا گیا۔ اس ٹرینڈ میں زیادہ تر خود ساختہ انٹلیکچوئل کلاس نظر آئے گی آپ کو۔ بہت ساری خبریں سامنے آتی ہوں گی جس میں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا ملک سے اعتماد اٹھ گیا ہے، ملک کی حالات سے بہت مایوس ہے، جس کی وجہ سے حب الوطنی کا جذبہ کم ہو چکا ہے، یا پھر اس ملک میں آ کر ہی غلطی کر دی۔ میں ایک خاتون ایکٹریس کا بیان پڑھ رہا تھا، ان کے والد نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ ہمارے بڑے پاکستان آئے۔ ایسے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے بیان دینے سے پہلے ایک مرتبہ بھارتی مسلمانوں سے بات کر لیا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ وہاں اقلیتوں خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ خیر، اس سے بھی نیکسٹ لیول کا کنٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان کیوں چھوڑا یا کیوں چھوڑ دینا چاہیے مجھے پاکستان، جس میں یہ الفاظ تک استعمال کیے جاتے ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، اور اس کے لیے مختلف جواز پیش کیا جاتے ہیں، یہاں تک کہ مین سٹریم میڈیا پر جھوٹے سروس شیئر کیے جاتے ہیں جن کو کئی صحافی کوٹ کر کے ری پوسٹ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں، یہ الفاظ ٹریول کرتے ہیں انفلوئنسر سے اور پھر عام لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس کا مذاق بنایا جاتا ہے ٹک ٹاکس پر اور ملک کو تانے دیے جاتے ہیں۔ اس نوعیت کا کنٹینٹ بنانے کی دو وجوہات ہے۔ کنٹینٹ وائرل کرنے کے لیے ریاستی اداروں کے خلاف جو اس وقت سینٹیمنٹس ہیں ان کا استعمال کرنا، دوسرا خود کو کول ثابت کرنے کی کوشش کرنا، جیسے آج کل وہ کلاس نہیں پیدا ہو گئی کہ استاد کو بھی گالی دو، پیرنٹ سے بدتمیزی کرو کانفیڈنس کے نام پہ، اور لبرل ہونے کے نام پر معاشی اقدار کی دھجیاں اڑا دو۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہے، یہ ملک دشمنی ہے، اس سے مایوسی پھیل رہی ہے یا پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک بات سمجھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ آئیڈیل ہے، حالات بہت اچھے ہیں اور پاکستان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کی ملک سے وفاداری اور محبت صرف اس وقت تک کے لیے تھی جب تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا؟ کیا اب جب ملک پر مشکل وقت آیا ہے تو سب جذبے ختم ہو گئے؟ دوسرا یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو روزگار کے لیے یا تعلیم کے لیے ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے، اس سے پاکستان میں اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ آتا ہے، اچھی بات ہے، اب پوری دنیا میں پاکستانیوں کو جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ ایک خاص قسم کے ممی ڈیڈی برگر کلاس جو ایک لائن میں اردو کے 2 اور انگلش کے 4 الفاظ بولتے ہیں کہ جی حالات آر سو مایوسفل، میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے کو تو یہ سوڈو فلاسفر لوگ اپنے خیالات کو سنجیدہ مسائل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ صرف اپنی مایوسی کو دوسروں تک پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے نہ تاریخ کا مطالعہ کیا، نہ انہیں قوموں کے عروج و زوال اور نیشن بلڈنگ پروسیس کے حوالے سے حقائق معلوم ہے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ، چین، کوریا، فرانس، روس اور دیگر یورپی ممالک، انہوں نے بھی اپنی تاریخ میں ایسے ہی مشکل حالات دیکھے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ مشکل حالات دیکھے ہیں جن کا سامنا پاکستان کا ہے۔ امریکہ کو سول وار اور گریٹ ڈپریشن جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، چین نے بھی غربت اور جنگ کا سامنا کیا، یورپ 2 عالمی جنگوں سے گزرا۔ اس لیے اگر پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے تو یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ قومیں ایسے ہی مسائل سے گزر کر مضبوط ہوتی ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کا سامنا کریں، ان سے بھاگے نہیں۔ دیکھیں، تنقید کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ذمہ داری اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھائے، اپنی طاقت اور وسائل کے مطابق نظام میں بہتری کے لیے کام کرے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ بھاگ کے جانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، لیکن ڈٹے رہنا اور مشکلات کا سامنا کرنا ایک باشعور انسان کا اصل کام ہے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ شاید آپ کو کتابی لگ رہی ہوں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک نہ رہا تو جو حالات اس وقت افغانستان سے لے کر تمام مڈل ایسٹ میں ہیں، ان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور فرض کر لیں کہ مستقل طور پر آپ ملک سے چلے جاتے ہیں تو کوئی دوسرا ملک بھی ایسے آن نہیں کرے گا جیسے آپ کا اپنا ملک آپ کو آن کرتا ہے۔ افغان شہریوں کو دیکھ لیں، 40 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، لیکن آپ ان کو آج بھی تانا دیتے ہیں۔ ہر جگہ ایسے ہی ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ پاکستان کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مایوسی کا شکار ہو کر ملک چھوڑنے یا اسے برا بھلا کہنے سے نہ تو ہمارے مسائل حل ہوں گے اور نہ ہی ہماری زندگیوں میں کوئی بہتری آئے گی۔ اصلاحات کا رستہ اپنائیں، یہ ہمیشہ مشکل اور چیلنجز سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نظام کی خرابیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے کام کریں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے،
اس کی ترقی میں ہمارا کردار سب سے زیادہ اہم ہے۔ بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ڈٹ کر مشکلات کا سامنا کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ سب باتیں تو اپنے عام پاکستانیوں اور خاص کر نوجوانوں کے لیے تھی، لیکن آخر میں اس ساری صورتحال میں ایک مشورہ فیصلہ سازوں کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں، اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ہر ریاست کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے نیشنلزم سے، اور نیشنلزم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ریاست ماں جیسا سلوک کرتی ہے، اپنے بچوں سے لڑتی نہیں ہے، انہیں محبت سے سمجھاتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے یہ جو بے چینی اور انتشار کا ماحول ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو وقتی طور پہ ہی صحیح، لیکن پیچھے ہٹ جائے۔ ان نوجوانوں کو اپنی طاقت بنائے، یہ ویسے ہی ریاست کے بیانی کی جنگ لڑیں گے جیسے انہوں نے 2019 میں بھارتی حملے کے خلاف لڑی تھی۔ ان نوجوانوں کو اپنی طاقت بنائے، کمزوری نہیں۔ بہت شکریہ۔